الحمد لله الذي جعلنا من أمة حبيبه المصطفى والصلاة والسلام على هادي صراط الحكمة والهدى وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. قال الله عز وجل في مقام آخر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال الله عز وجل في مقام آخر: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ایک بار پھر پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلا آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں. سرکار کہیں گے سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں. سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں. امت کی بخشش کا اصرار کریں گے. امت کی بخشش کا اصرار کریں گے. اور رب قدیر فرمائے گا کہ یہ کار و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے. یہ کار و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے. حبیبا تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے. تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے.
بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت بالخصوص جناب حضرت محترم مولانا قاری علی الرحمن ہزاروی صاحب ادام اللہ تعالی ذلکم السامی، حضرت گرامی المرتبت مولانا محمد زمان صاحب، جناب حضرت محترم مولانا محمد ساجد صاحب، آج کی اس محفل پاک کے منتظم و منصرم جناب محترم بھائی یاسر ممتاز خان صاحب، دیگر جملہ حاضرین و سامعین، جناب محترم بھائی ملک اظہر صاحب، محترم محمد اقبال خان صاحب، شفیق خان صاحب، جناب محترم عتیق خان صاحب، محمد زائد خان صاحب، جملہ حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ سب کے علم ہے کہ آج کی یہ تقریب جناب محترم حاجی عبد المجید صاحب کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ حضرات، ایک ہوتا ہے ذکر اور ایک ہوتی ہے فکر۔ ذکر کا درجہ بڑا ہوتا ہے یا فکر کا درجہ بڑا ہوتا ہے، اس معاملے میں صوفیاء کرام میں کافی بحث و تمہیز صدیوں سے جاری ہے۔ نقشبندی حضرات کہتے ہیں کہ ذکر کی بات بڑی ہے، یعنی ذکر کا درجہ زیادہ ہے، اور جب ذکر بندہ کرتے کرتے نقش دماغ میں مذکور کا پکا لیتا ہے، توجہ اگر آپ رکھیں گے تو میں وقت بڑا تھوڑا ہے، میں کچھ میسج دینا چاہتا ہوں۔ نقشبندی حضرات کہتے ہیں کہ جب ذکر کے ذریعے بندہ ذکر کرتے کرتے جس ذات کا ذکر کر رہے جس کو مذکور کہتے ہیں، جب اس کا نقش اس کے دل و دماغ میں پک جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، تو وہی اصل منزل عشق اور وفا ہوتی ہے۔ یہ نقشبندیوں کا فلسفہ۔ چشتی اور قادری کہتے ہیں، یعنی غوث پاک کا قول یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ذکر بھی بڑی بات ہے، پر ذکر ہوتا کس لیے کہ مذکور کو دل و دماغ میں بسایا جائے۔ ذکر بھی ہو اور جس میں فکر بھی۔ کائنات میں وہ کون سی ذات ہے کہ جس کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، اور وہ کون سی ایسی ذات ہے کہ جس کی فکر سب سے بڑی فکر ہے؟ میں چند جملے انشاءاللہ، امید ہے کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، جو میں میسج دینا چاہتا ہوں۔ میرے پاس بڑا محدود وقت ہے، میں نے یہاں سے آگے ایک اور جگہ پہنچنا ہے جو میں نے اپنا وعدہ کیا، تو اس سے میں تقریباً پہلے یہاں حاضر ہوا۔ انشاءاللہ جو وقت ہے اس کے اندر میں اپنی گفتگو مکمل کروں گا۔ وہ ذات کون سی ہے کہ جو جس کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، اور وہ ذات کون سی ہے جس کی فکر سب سے بڑی فکر ہے؟ جواب دینے والوں نے کہا
کہ ظاہر ہے کائنات میں سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، لہذا ذکر بھی سب سے بڑا اس کا ہے اور فکر بھی سب سے بڑی اس کی۔ بڑی توجہ ہے نا جی سب کی، بڑے دھیان رکھنا ہے، بڑی خاص بات۔ کائنات میں سب سے بڑی ذات جب رب کی ہے تو سب سے بڑا ذکر بھی اس کا، سب سے بڑی فکر بھی اس کی۔ پر یہاں ایک عاشق، اور عاشقوں کی ایک اپنی ادا ہوتی ہے، جیسے وہ بچے پڑھ رہے تھے نا، آبے زمزم پڑھ رہی ہیں، آج دا بہانا سی ویکھن سونے دا کر رہی ہیں۔ اور پوری کائنات میں یہ نصاب عشق ایک ایسا نصاب ہے کہ ہر عاشق اسے اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے دل کی تختی پہ لکھتا رہتا ہے۔ کائنات میں ذات رسول وہ ذات ہے کہ جس کا عشق میرے رب نے کائنات میں ایسا بکھیرا، جس کا ذکر کائنات میں رب نے ایسا بکھیرا، میں یہاں بیٹھ کے سوچ رہا تھا، واہ میرے ربا، کہیں تو کسی کے تذکرے کے لیے مفتی چاہیے، پیر چاہیے، مبلغ چاہیے، کیا شان اپنے یار کی بنائی ہے چھوٹے چھوٹے بچے۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، یہ ذکر ان کا ختم نہ ہوگا، ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے، سجی رہ گئی۔ کہہ سکتا ہے کوئی کہ میرے نبی کا ذکر مفتیوں کا محتاج ہے، جو 10 سال 15 سال پڑھیں گے تو آ کر ذکر رسول کریں گے؟ چلوں کا محتاج ہے کوئی، 2-4 چلے لگائے گا تو آ کے نبی نبی کرے گا؟ واہ میرے رب، تو نے اپنے یار کے ذکر کو ایسا عظمتیں عطا فرمائی، ایسا رکھ دیا ہے، جن کو ضرب یضرب کی گردان نہیں آتی ہے، آنکھیں بند کر کے سونا ہے منمونا ہے آمنا تیرا لال۔ میں جو جملہ کر رہا ہوں حضرات بڑے توجہ سے سنیے، عشق کا ایک اپنا معاملہ ہے، یہ ایک ایسا نصاب ہے کہ یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا کسی مکتبے سے نہیں ملتا، کسی مدرسے میں یہ نہیں پڑھایا جاتا، یہ ایک ایسا نصاب ہے، عاشق اسے اپنے دل کی تختی پہ لکھتا رہتا ہے اور اسے لکھے ہوئے پہ عمل کرتا ہے۔ اگر دیکھنا ہو تو ایک عاشق کو دیکھیے، جسم کو کاٹا جا رہا ہے، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ چیرا گیا، خون نکل گیا، نمک ڈالا گیا، نمک ڈال کے دوبارہ پھر دھوپ میں کھڑا کیا گیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تکلیف پر تکلیف، اور مطالبہ ایک ہی تھا، محمد عربی کو چھوڑ دو۔ کیا مطالبہ تھا؟ محمد عربی کو چھوڑ دو۔ اب جب سارے جتن کافروں کے مشرکوں کے جو کچھ انہوں نے کرنا تھا، سارے ہیلے اسباب ختم ہوئے، بالآخر آپ کو تختے دار پہ کھڑا کیا جانے لگا، پر رونے لگ گئے۔ اس نے کہا اتارو اتارو، رو پڑا ہے، ڈر گیا۔ کیوں رویا؟ آپ نے فرمایا میں اس لیے نہیں رویا کہ میں جان دینے سے ڈرتا ہوں، میں تو یہ سوچ کے رویا، یا اللہ تو نے مجھے ایک جان کیوں دی ہے، مجھے 1000 زندگی دیتا، یوں ہی مسکرا مسکرا کے تیرے نبی پہ قربان کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا طویل واقعہ ہے، لیکن اس میں بھی آپ کو عیسائی ایک بادشاہ ضد میں آ گیا کہ میں اس کو اس کے مذہب سے ہٹاؤں گا، بھوکا رکھا گیا، کوئی پرواہ نہیں، اور بڑے توجہ سے سننا ہے، بھوکا رکھا گیا، آپ کے سامنے پھر خنزیر اور شراب لائی گئی کہ پیو اور کھاؤ۔ شریعت بولی، توجہ ہے نا، شریعت بولی، بڑا خاص جملہ عرض کر رہا ہوں، شریعت بولی کھانے زندگی بچا۔ بھائی جان ہے نا، جان جا رہی ہے تو ایک آدھ نوالا لینا اور ایک گھونٹ پینا جائز ہے کہ جان بچ جائے، یہ ساری شریعت کا مسئلہ ہے، قرآن کہتا ہے۔ شریعت نے کہا کھا لے، شریعت کا قانون قرآن میں موجود ہے، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو حالت اضطرار میں ہو وہ سیر ہو کے نہ کھائے،
بغاوت کرتا ہوا نہ کھائے، دوبارہ نہ کھائے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ کھا کے جان بچاؤں، پر میں نے کہا چونکہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ میں گھٹنے ٹیکوں، میں نے کہا نا، میں محمد عربی کا نوکر ہوں، تیرے سامنے نہیں جھکوں گا۔ فرماتے ہیں کہ پھر خیال آیا، پھر جو وہ دشمن تھا، بڑے توجہ سے سننا ہے، اس نے ایک حسین و معجبی خاتون کو بھیجا، ایک لڑکی کو بھیجا کہ اس کا ایمان خراب کر۔ وہ 2 دن لگی رہی، اس کے بعد جب واپس گئی اس نے کہا کیسے بندے کے پاس تم نے بھیجا کہ جو دیکھنے میں انسان ہے لیکن احساسات کے حوالے سے وہ پتھر ہے، اسے کوئی پتہ نہیں میں کون ہوں اور وہ کون ہے، وہ تو اپنے اللہ کے سامنے سر سجدے میں ڈال کے روتا رہا، اس نے میری طرف دیکھا ہی نہیں ہے۔ بادشاہ نے آپ کے سامنے، اس نے کہا ٹھہرو بھی کرتا ہوں، بادشاہ نے آپ کے سامنے ایک اور قیدی کو پکڑا، مسلمان قیدی کو لا کر ایک ابلتے ہوئے کڑا میں ڈال کے اس کو جلا دیا، کہا تیرے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ چونکہ ضد میں تھا، کہنے لگا میں اس کو لازمی طور پہ نا اس کو میں اپنے سامنے جھکاؤں گا۔ اینڈ یہ ہوا، کہنے لگا ایسا کر میرے ماتھے پہ بوسہ دے دینا تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ فرمایا نا ایسے نہیں، پر ایک شرط ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا جتنے مسلمان قیدی ہیں ان کو آزاد کر دے، تیرے ماتھے پہ بوسہ دے دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، سارے مسلمان آزاد ہوئے، عبداللہ بن حذیفہ بھی آزاد ہوئے، بادشاہ کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ آپ توجہ کرنا، واپس جیسے ہی مدینہ طیبہ آئے، حضرت عمر فاروق پہلے ہی باہر کھڑے تھے اور آپ نے حکم دیا جس کو میرا عبداللہ ملے وہ ایسے نہیں ملے گا، سب سے پہلے اس کا ماتھا چومے گا، پھر اس کو گھر جانے دے گا۔ میں نے آپ سے عرض کیا عشق اپنے نصاب خود لکھتا ہے، عشق اپنی کتاب خود لکھتا ہے، عاشق اپنے معاملات خود کرتا ہے، وہ نصاب خود بناتا ہے، دستور خود بناتا ہے، عمل خود بناتا ہے، وہ عدالت خود لگاتا ہے، وہ فتوے خود دیتا ہے۔ یار مہربانی کرنی ہے، دھیان میری طرف رکھنا ہے، وہ فتوے خود دیتا ہے، وہ دلیلیں خود دیتا ہے، وہ جج خود بنتا ہے، وہ وکیل خود بنتا ہے، جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا حضور نے ایک پیالہ عطا کیا، فرمایا جاؤ اس کے اندر بول ہے، اس کو پھینک کے آ جاؤ۔ باہر گئے، جا کر کے سوچا نصاب شریعت سے اس نے کوئی آیت ڈھونڈی، کوئی نص ڈھونڈی کہ کہیں کسی بھی جگہ کوئی نص، کوئی حوالہ مل جائے کہ نبی کے تبرک سے کیا کرنا ہے، اس سے کیا سلوک کرنا ہے، اس سے کیسے کرنا ہے۔ جیسے ہی شریعت میں نصاب نظر نہ آیا، عشق نے اپنا نصاب بتایا۔ عشق کا مفتی بولا، عشق کے مفتی نے جو فتویٰ دیا ذرا اس کو سنیے۔ سامنے گئے، جا کر کے اس پیالے کو منہ سے لگایا، پی کے واپس آ گئے۔ میرے آقا سید کونین نے جیسے ہی دیکھا فرمایا ہاں پھینک کے آ گئے، حضور محفوظ کر کے آ گیا ہوں، لفظ چینج کر دیے۔ فرمایا پی آئے ہو نا؟ جی حضور پی آیا ہوں۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا اچھا یہ ان چیزوں سے تو بندہ اجتناب کرتا ہے۔ میرے آقا کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا، اور میں عرض کیا کرتا رہتا ہوں اور علماء سے کہتا رہتا ہوں، اگر نبی کے معاملے بھی تیرے میرے جیسے ہوتے تو تیرے میرے جیسوں کے لیے تو نبی نے حکم دیا ہے کہ ہمارے پیشاب کا قطرہ تک اگر کپڑوں پہ لگ جائے، جسم اور بدن پہ لگے قبر کا عذاب آ جاتا ہے، کپڑوں پہ لگے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں۔ یہاں پورا پیالہ اٹھا کر وہ پی گئے، وہ پی گئے۔ میرے نبی نے فرمایا جا تجھے کبھی پیٹ کی بیماری نہیں لگے گی۔ یہ واقعہ ایک مرد کا بھی ہے، یہ واقعہ ایک عورت کا بھی ہے۔ حضرت محدث دہلوی عورت کا واقعہ لکھ کے آپ فرماتے ہیں کہ نسلوں میں، میں نے کہا جو نسلوں کے اندر اس عورت کی نسلوں کے جسموں سے کستوری کی خوشبو آتی رہی۔ تو پھر اسی لیے تو میں کہنا پڑتا ہے کہ کعبے فل مایا، او کعبے فل مایا، ایک سونا تو لگنے دو جفے روی
عاشق کا عشق کا نصاب ہے، وہ یہ کہتا ہے کائنات میں میرے محبوب جیسا سونا کوئی نہیں ہے، میرے محبوب جیسا عزت والا کوئی نہیں ہے، میرے محبوب جیسا شان والا کوئی نہیں ہے۔ یہ تو عام محبت کا قانون و تقاضا ہے، وہ جس کا محبوب ہو ہی وہ جسے رب نے قسم کھا کے کہا وہ یہ سب سے سونا ہے، تو پھر اس کے بارے میں کیوں نہ کہا جائے ایک سونا تو لگنے دوجا فیروی تو مایا، ایک سونا تو لگنے دوجا فیروی تو مایا، دوجا فیروی تو مایا۔ حضرات گرامی توجہ ذرا میری طرف آپ نے رکھنی ہے۔ میرے آقا سید کونین کے ہم غلام ہیں، تو میں بات کر رہا تھا یہ جو عشق ہوتا ہے نا اس کا ایک اپنا ہی رنگ ہوتا ہے۔ یہ تو ویسے ضمناً گفتگو ہی بات تو میں کر رہا تھا کہ بھئی ذکر کس کا بڑا ہے۔ یار میرے وہ پہلے جملے پہ میں یہاں تھوڑا رک گیا کہ عاشقوں کے ایک اپنا رنگ ہوتا ہے۔ ویسے تو بات کیا کہی کہ بھئی ذکر اسی کا بڑا ہے جو ہے ہی سب سے بڑا۔ یار مہربانی، جو ہے ہی سب سے بڑا، جو کائنات کا رب ہے سب سے بڑا، اسی کا ذکر ہے اور سب سے بڑی اسی کی فکر ہے۔ پر عاشق نے یہ ایک نکتہ نکالا ہے، میرے سے تو یہ حل نہیں ہوا، آپ ہی گھر میں حل کرتے رہنا۔ میں تو ایک آپ کے سامنے سوچ رکھ رہا ہوں۔ عاشق کہنے لگا یہ تو درست ہے کہ جو کائنات کا رب ہے وہ بڑا ہے تو اس کا ذکر بھی بڑا ہے، پر عاشق کہتے ہیں ذرا یہ سوچ کہ وہ ذکر کتنا بڑا ہوگا، وہ مذکور کتنا بڑا ہوگا جس کا ذکر خود رب کر رہا ہوگا۔ بھائی میرے بولا ذکر سب سے بڑا کس کا؟ تو عشق والے نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ میرا ذکر، توجہ رکھنا ہے، ذکر ذاکر سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ مثلا میں یہاں کہتا ہوں کہ حاجی عبدالمجید صاحب کی بڑی عزتیں، بڑی خدمات تھیں، مولانا صاحب نے یہاں حضرت قبلہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ انہوں نے یہ دین کا کام کیا، محبت رسول رکھتے تھے، ایک یہ میری بات ہے۔ یہ ان کی اور میری بات یہاں محلے میں ہی رہ گئی۔ اگر یہی بات نواز شریف کرتا اور وزیر اعظم کرتا، نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تو جسٹ ایک مثال دے رہا ہوں، صدر کرتا، ہمارا جنرل کرتا، تو کیا ہوتا؟ پوری دنیا میں کل اخباروں کے اندر آ جاتا، دنیا ساری میں آ جاتا کہ جناب حاجی صاحب کے بڑے رتبے ہیں، بڑے۔ یار وہی بات میں نے کی ہے، ادھر وہ جناب قاری صاحب نے کی ہے، وہی بات اس نے کی ہے، تو یہ پوری دنیا میں کیسے پھیلی؟ کہا جناب ذکر تو وہی ہے، بندہ بھی وہی ہے، پر ذاکر کی وجہ سے ذکر کا رتبہ بڑھ گیا۔ یار مہربانی کرنی ہے، میں توجہ چاہتا ہوں آپ کا، ذاکر کی وجہ سے ذکر کا رتبہ بڑھ گیا، تو جس کا ذکر وزیر اعظم کرے وہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ مانا کائنات کا سب سے بڑا ہے، اس کا ذکر فرشتے کرتے ہیں، اس کا ذکر انبیاء کرتے ہیں، اس کا ذکر شہداء کرتے ہیں، اس کا ذکر اولیاء کرتے ہیں، اس کا ذکر کتابوں میں، اس کا ذکر عرشوں پہ، اس کا ذکر فرشوں پہ، اس کا ذکر زمینوں میں، اس کا ذکر سمندروں میں، اس کا ذکر صحراؤں میں، اس کا ذکر فضاؤں میں۔ سب بڑی بات ہے، لیکن یہ تو مانتے ہیں نا کہ کائنات میں سب سے بڑی ذات تیرے میرے رب کی ہے، تو جب رب سب سے بڑا ہے تو اس کا ذکر کتنا بڑا ہوگا جس کا ذکر خود سب سے بڑا رب کر رہا ہے۔ جسے رب کہہ رہا ہو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے، تو حضرات ذکر میں بھی میرا نبی بڑا ہے، فکر میں بھی میرا نبی بڑا ہے، اور ہمارے نبی کی یہ بڑائی رب کی وجہ سے ہے۔ یہ اہم ترین جملہ ہے، ہم نبی کو رب سے الگ۔ یہ بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں نبی بڑا ہے، یہ کہتے ہیں جی بڑا تو اللہ ہے، اور بھائی ہم نبی کو خدا کی ٹکر میں بڑا نہیں کہتے، خدا کی وجہ سے کہتے ہیں۔
خدا کی عطا سے کہتے ہیں، خدا کے اذن سے کہتے ہیں۔ یہ تو کہا جاتا ہے کہ کوئی پرندے کا پر بھی نہیں بنا سکتا، بالکل نہیں بنا سکتا۔ کس نے کہا ہے پر؟ یہ تو ہر جگہ یہ دعوت دی جاتی ہے کہ اگر کوئی کسی سے کوئی چیز اٹھا لے، کوئی بنا نہیں سکتا، کوئی مکھی نہیں بنا سکتا، کوئی مچھر نہیں بنا سکتا، اسی کدوں آنکھیں کو بنا سکتا ہے۔ مکھیاں بنانے والا اللہ، مچھر بنانے والا اللہ، ساری کائنات بنانے والا اللہ، کوئی نہیں بنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں بنا سکتا، پر میں نے کہا اگلی بات بھی تو بتانا، ویسے تو کوئی نہیں بنا سکتا، پر جب رب کسی کو طاقت دے دے تو وہ مکھیاں مچھر تو بناتا ہی نہیں۔ یہ چھوٹے موٹے کام، یہ تو حیثیت ہی کیا ہے کہ وہ پر بنائے مکھیوں کے، وہ مچھروں کے پر بنائے۔ جب میرا رب کسی کو شان اور طاقت عطا فرما دے، وہ اللہ کا نبی ہو، وہ کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ میں کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، میں اندھوں کو بینا کرتا ہوں، اور میں رب کی عطا کردہ طاقتوں سے میں مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہوں۔ اصل خرابی اس وقت کھڑی ہوتی ہے جب ہم نبی کو خدا کے مقابلے میں لے آتے ہیں، صحابہ کو آل رسول کے مقابلے میں لے آتے ہیں، ہم ولیوں کو نبی کی ٹکر میں لے کے آتے ہیں، اور پھر اپنے خود سوال کھڑے کر کے خود جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ولی کی شان تب ہے جب وہ غلام اہل بیت ہے، پیار سے بولیا، جب وہ غلام علی ہے، جس کے اندر ادب مولا علی کا نہیں، وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہم سنی سب سے پہلے حضور کے بعد سب سے پہلے نعرہ مولا علی کا لگا، اور بھولنا نہیں چاہیے، یہ تو وظیفہ ہونا چاہیے مولا علی کا نعرہ، کیونکہ مولا علی کا نعرہ صحابہ کا وظیفہ تھا۔ ہم یہاں چشتی، نقشبندی، قادری سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب کسی کو بیعت کرتے اس کو کہتے کونے جا کے بیٹھ جا، 500 بار پڑھ تسبیح علی علی علی۔ تو یہ پریشان نہ ہوا کریں، یہ چھوٹی چھوٹی فتنے بازیاں یہ نہیں ہیں، یہ ایسے ڈرامے مولویوں کا ڈرامے ہیں۔ کبھی علی کو صدیق کے ٹکر میں لے آئے، کبھی صدیق کو نبی کی ٹکر میں لے آئے، کبھی نبی کو خدا کی ٹکر میں۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے ولی کو مہر علی لگاتا ہے، علی کو قوت نبی کے در سے ملی ہے، اور نبی کو ساری شان خدا کے در سے ملی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو ایک ہوتا ہے ذکر، میں نے کیا ذکر کیا، ایک ہوتا ہے ذکر اور ایک ہوتی ہے فکر۔ تو یہاں آج کی محفل میں ذکر بھی ہے اور فکر بھی ہے۔ تو ذکر تو آپ دیکھ رہے ہو، حضور کا ذکر ہوا، اللہ کا ذکر ہوا، یہاں سارا ہو رہا ہے۔ اب ایک فکر کی طرف آتے ہیں، اور وہ فکر کیا ہے؟ میرے رب نے قرآن مجید برہان رشید میں نے 3 جگہ سے آیتیں پڑھی ہیں، میں نے اپنے وقت کے اندر اپنی گفتگو کو ختم کرنا ہے، اور ان 3 آیتوں میں ایک بہت بڑی فکر کی دعوت ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اور یہ 40ویں وغیرہ کی محفلیں یہ تھوڑے ہوتا ایک ہمارے خطیبوں کے لیے ذرا مشکل سا مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں کچھ ذوق والے آئے ہوتے ہیں، کچھ مجبوری والے آئے ہوتے ہیں، لیکن یہ بڑی اہم محافل ہوتی ہیں، کیونکہ جو لوگ عام طور پر نہ جمعہ کے جلسے میں کبھی علماء کے سامنے بیٹھتے ہیں، نہ کبھی ویسے، وہ ان محفلوں میں پھنس جاتے ہیں۔ اور ایک دفعہ میرے آپ کو شاید ایک دفعہ پہلے بھی بتایا کہ ایک دفعہ وزیر اعظم صاحب میرے تقریر میں پھنس گئے، تو ادھر ہوتا تھا کہ میں کہا راجہ جی پرویز اشرف راجہ وزیر اعظم بنے، تو ادھر یہ بنگالی کی طرف آگے ادھر پروگرام تھا، تو میں نے کہا جی راجہ جی ہوں تس بیو نا تو ماڑی تقریر بجھو تو میں پوری کرساں تو پھر دعا اسی تا تسی اٹھ سو، ٹھیک ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اب تقریر میری بڑی محدود ہے، چونکہ میں آپ سے زیادہ جلدی مجھے، تو میں چاہوں گا کہ آپ جتنے حضرات بیٹھے میرے جملوں پہ غور کریں، جو میری دعوت ہے، اگر یہی جملے لے کے ہم گھر کو چلے جائیں تو بہت بڑی سعادت۔ 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، 2 آیتوں میں اللہ نے اپنی رحمت کی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 2 نظام ہیں، ایک اس کا نظام عدل ہے، اور ایک اس کا نظام رحمت اور فضل ہے۔ عدل کا نظام تو اس کا یہ ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، نیکی چھوٹی کرے گا سامنے ہوگی، گناہ تھوڑا کرے گا سامنے، جو کیا سامنے،
یہ اس کا نظام ہے۔ اے میرے آقا حضور کا کلمہ پڑھنے والو، یہ میرے رب قدیر کا نظام عدل ہے۔ جتنا کرو اتنا برو، جتنی نیکی اتنا اجر، جتنا گناہ اتنی سزا، یہ اس کا نظام عدل ہے۔ اور دوسرا اس کا نظام فضل ہے۔ ایک اس کا نظام عدل ہے کہ جتنا کرے اتنا برے، ایک اس کا نظام فضل ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ یہ کوئی قانون کا پابند نہیں ہے، کہیں پہ تو اصول یہ گئے 1 کر 10 ملیں گی۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالہا، جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ اب اصول عدل تو یہ گئے 1 نیکی کرو 1 کا اجر ملے، لیکن فضل کا نظام یہ گئے 1 نیکی کرو 10 لے کے جاؤ۔ اگر رمضان آ جائے 1 نیکی کرو 100 لے کے جاؤ۔ سبحان اللہ کی صدا لگانی چاہیے۔ یہ عام نارمل حالات ہیں۔ اگر جمعے والا دن ہو، دھیان ادھر، اگر جمعے والا دن ہو، میرے رب کا کرم جوش میں آئے 1 کرو 700 ملیں گی۔ اگر شعبان کی 15ویں ہو، اگر شعبان کی 15ویں ہو، یا پھر تو بیٹھا ہوا میرے نبی کی مسجد میں ہو، یا تو بیٹھا ہوا مسجد قباء میں ہو، یا تو بیٹھا ہوا میدان عرفات میں ہو، یا تو بیٹھا ہوا میدان منی میں ہو، یا تو بیٹھا ہوا مزدلفہ میں ہو، 1 کرے گا 70,000 ملیں گی۔ بھائی توجہ ہے نا؟ عدل کا ایک ہی قانون ہے، جتنا کر اتنا بھر۔ اور فضل کا کوئی قانون خاص نہیں ہے۔ سب سے نارمل قانون کتنے ہیں؟ 1 کرے گا 10 ملیں گی، یہ نارمل سے نارمل قانون ہے۔ اس کے لیے ٹائم، وقت، کوئی جگہ کوئی نہیں چاہیے۔ اور کبھی وقت کی وجہ سے، کبھی خلوص کی وجہ سے، کبھی لفظوں کی وجہ سے، کبھی چاہت کی وجہ سے، کبھی کسی کی آمین کی وجہ سے، کبھی کسی کے مزار کی وجہ سے۔ دھیان یار، یہ میں ساری حدیثیں سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں۔ کبھی کسی مقام کی وجہ سے، کبھی منی مزدلفہ کی وجہ سے، کبھی مصطفیٰ کے در کی وجہ سے، کبھی اللہ کے گھر کی وجہ سے، 1 کر 70۔ اور اگر کعبے میں خلوص نیت سے کر تو 1 کر تو 1,00,000 لے لے۔ لیکن اگلا جملہ 1,00,000 لے کے بھی نا اللہ نے پابندی نہیں لگائی اتنا ہی دوں گا، پھر آگے فرما اضافا مضافتا کثیرا۔ اضافا مضافہ کا مطلب ہوتا ہے دگنا دگنا، اور آگے کثیرا کہہ کے رب نے ادھر میری طرف دیکھو، ادھر میری طرف دیکھو، یہ میں گن رہا ہوں، یہ اتنے نہیں یار، نہیں سمجھے، ٹائم تھوڑا ہے، میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، دھیان میری طرف کر کے ایسے گن کے دوں۔ ایک یہ کہ 2-4 اس کے بعد کہوں یا لے لے یار تو لے لے۔ اب رب کہتا ہے اضافا مضافتا کثیرا۔ ایک تو یہ ہے کہ تجھے گن کے دیا جائے، 1 کے بدلے 10، 1 کے بدلے 70، 1 کے بدلے 700، 1 کے بدلے 7,000، 1 کے بدلے 70,000، 1 کے بدلے 1,00,000، اور آگے اضافا مضافتا کثیرا۔ اور ایک یہ ہے یا تو جان، تو کیا جانے گا، یا میں جانوں یا میرے کام جانے۔ بڑے دھیان سے سننے جناب، کئی دفعہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے 1 کے بدلے 1 ہی ہے، بڑی کوالٹی کی بات کرنے لگا، پر رب نے نظام ایسا بنائے ہوئے، میں اس کے فضل کی بات کروں۔ پاپا بلکہ تھے جناب، سن رہے اس میں یاسر صاحب پریشان تو نہیں ہونا، بسم اللہ۔ اے تسی کسی بندیاں داری کنک دو تو کنج دن دے ہو تول کے، یہ جلدی ہے کوئی گل ہے، کیسے دیتے ہو؟ تول کے۔ جب آپ اس کو دیں تو تول کے دیں، جب لینے کے لیے جائیں تو بڑے سارے توڑے پھینک دیں کہ انہیں پا کے دے دیں۔ اس نے یہ تو آپ سے سوال کرنے جناب ایک کڑے جانتا انصاف ہے کہ جب مجھے دی تھی آپ نے تو تول کے دیے تھے، اور اب آپ لینے کے لیے آئے تو آپ توڑے لے کے آ گئے، یا ایسا ہو
کہ آپ اس کو دیں گن گن کے، اور جب لینے کی باری ہے آپ تو کہیں چلے تولے سے پٹیا نہ، اس کہنے جناب وہ جتنے توڑے تساں دیتے سے اتنے چک لو، تسی اور ناپن تولن آ گئے ہو۔ تو ایک اصول یہ ہے کہ اگر کسی کو آپ دے رہے ہو ناپ کے تو لو بھی ناپ کے، اگر دے رہے ہو گن کے تو لو بھی گن کے، دے رہے ہو تول کے تو لو بھی تول کے۔ حیرانگی کی بات نہیں ہوگی قیامت والے دن اللہ ساری زندگی ہمیں دیتا رہا گن گن کے، ایک کے بدلے 10، ایک کے بدلے 70، اور قیامت کو جب لینے کی باری ہے گی ترازو۔ میری تقریر میں اگر آپ یہی جملہ لے کے گھروں کو چلے جائیں میری تقریر ہو گئی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ ہو یار، او بھائی ساری زندگی ہمیں دی رب نے گن گن کے، ایک کرے گا 10 دوں گا، ایک کرے گا 20 دوں گا، ایک کرے گا 70 دوں گا، اور قیامت والا دن آیا چلو فرشتوں ترازو لگاؤ تولو اس کی نیکیاں۔ اس دن سے میری قسمت بھلی لگتی ہے، اس دن سے میری قسمت بھلی لگتی ہے، جب سے سنا ہے کہ عمل ادھر تل رہے اے فرشتوں نیکیاں میں نے سے دی گن گن کے گئے، اب لینے کی باری ہے یہ تولنا شروع کر دو۔ یا اللہ دی اگر گن کے ہیں تو لے بھی گن کے، کہا نانا اگر دلوں میں گن کے تو جس کی ہیں ہی 2-4 اس کا پیڑا تو خراب، اس کا کھانا خراب ہو جائے گا، لیکن جب لوں گا میں تول کے تو کسی کی ایک کو اتنا بھاری کر دوں گا کہ وہ 1,00,000 پر بھاری ہو جائے گی۔ گن گن کے دینے والا رب قیامت کو تولے گا بھی اپنے لیے نہیں ہمارے لیے۔ تو حضرات یہ رب کا نظام فضل ہے۔ ویسے تو ایک کے بدلے مثال یہ دے رہا ہوں نا، ایک کے بدلے 10 ہونے، جس کی تھی کوئی نہیں اس کے ساتھ فضل کیسے ہو، اس کے ساتھ معاملہ کیسے ہو، اس کا بیڑا پار کیسے ہو کا نظام بدل دیتا ہوں، دینے کا اور رکھتا ہوں، لینے کا اور رکھتا ہوں۔ اب ہوگا کیا کسی کی ایک نے کی اتنی بھاری، آؤ ذرا بات میرے مولا علی کی ہو جائے۔ جناب صدیق کی بات سب کو معلوم ہے کہ میری آقا صدیق کی ایک رات کی نیکی ایک طرف، پوری کائنات کے انسانوں کی نیکیاں دوسرے پلڑے پہ، پلڑا میرے آقا صدیق کی خار والی نیکی والا بھاری ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک دن میرے آقا سید کنین میدان جنگ کے اندر گئے، میدان جنگ میں موجود ہیں، ادھر حل میں مبارزے کا اعلان ہوا ہے کوئی میری ٹکر میں آنے والا، سب طرف سناٹا طاری ہو گیا، ایک 18 سال کا جوان کھڑا ہوا، ایک جوان آدمی کھڑا ہوا، یا نبی اللہ مجھے اجازت دیجئے۔ یہ جوان کون ہے؟ یہ جوان حسنین کا بابا زہرا کا شوہر مولا علی ہے، اور مولا علی کا نام عاشقوں کے سینے میں ٹھنڈ ڈال دیتا ہے، اور مومن اور منافق میں پہچان کرنے والا نام مولا علی کا ہے۔ 1 نمبر 2 نمبر مولوی میں پہچان کرنے والا نام علی کا، 1 نمبر 2 نمبر پیر میں پہچان کرنے والا نام علی کا، 1 نمبر ایمان اور 2 نمبر بے ایمان کے درمیان فرق کرنے والی ذات مولا علی، مومن اور منافق کے درمیان لائن کھینچنے والی ہستی مولا علی، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، و میرے سونے علی اور منافق کے بغیر تو اسے بغض کوئی نہیں رکھ سکتا، اور عاشق مومن کے بغیر تو اسے اختیار کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم ہر محفل میں مولا علی کا قصیدہ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے کہ یہ مومنوں کی محفل ہے، اس میں کھچ مچ میں نہیں پڑھنا چاہیے، کتنا کیا جتنا کرو
جو ہے ہی پہچان مومنوں کی تو مومن نے کرنا ہے نا، منافق نے تو نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے تو میرے دوستو مجھے تمہیں کہنا پڑتا ہے کہ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، علی خفی ہے علی جلی ہے، علی خفی ہے علی جلی ہے، جدھر بھی دیکھو۔ فقام علی ابن ابی طالب، حضرت مولا علی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ فبزن لی، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس دشمن کے مقابلے میں، نام اس کا عمر بن عبد ود ہے، جو اکیلا 1000 پہ باری ہے، یا نبی اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کا مقابلہ کروں۔ میرے آقا نے 6 بار کی اجازت کے بعد، میرے آقا نے اجازت دی، 6 بار کی اذن مانگنے کے بعد میرے نبی نے اجازت دی۔ اب جب مولا علی تلوار لے کے میدان کی طرف بڑھے، میرے نبی کے ہاتھ اٹھ گئے، یا اللہ پورے کے پورے ایمان کو پورے کے پورے کفر کے مقابلے میں روانہ کر رہا ہوں۔ جب میرے مولا علی دشمن کے مقابلے میں گئے، ایک ضرب ید اللہ ہی نے اس کافر کا بھیجا یوں چاٹو کہ جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ میرے آقا نے دیکھا، میرے نبی نے فرمایا ضربت علی اليوم خیر من الثقلین، علی نے جو آج تلوار کا وار کیا ہے، اسے جو نیکی ملی ہے اس میں اتنا وزن ہے کہ ایک پلڑے پہ علی کی یہ نیکی رکھ دو، دوسرے پلڑے میں تمام جنوں انسانوں کی نیکیاں رکھ دو، پلڑا میرے علی والا بھاری ہو جائے گا۔ جو جملہ عرض کر رہا ہوں حضرات وہ کیا ہے کہ رب کا نظام عدل، وہ آپ نے سمجھا فضل کا کوئی رنگ نہیں ہے، کسی کو تو 1 کے بدلے 70 ہزار، کسی کو 1 کے بدلے کتنے اور کسی کو ایک کتنی، ایک پلڑے پہ پوری کائنات اور دوسرے پلڑے پہ ایک نیکی۔ تو مطلب اس کا کیا ہے کہ رب کا عدل کا نظام بھی بے مثال ہے، اس کا فضل کا نظام بھی بے مثال ہے۔ لیکن جو جملہ دینے کے لیے میں نے یہ پوری بحث چھیڑی ہے وہ کیا ہے؟ آپ حیران ہوں گے، رب نے عدل کا نظام بیان کرنے کے لیے یہ فقیر کے جملے چیلنج کے طور پہ ہیں۔ عدل کا نظام بیان کرنے کے لیے اللہ نے بیچ میں نبی نہیں لایا، ڈائریکٹ بات کی۔ یار سبحان اللہ، 2-4 منٹ میری گفتگو کے باقی ہے۔ عدل کا نظام بیان کرنے کے لیے رب نے بیچ میں کسی کو نہیں ڈالا، ڈائریکٹ بات کی ہے۔ اور جہاں بھی رب نے اپنے فضل اور رحمت کی بات کی ہے وہاں بیچ میں نبی کو ڈال کے بات کی ہے۔ ایک نمبر جہاں میرا اللہ اپنے فضل و کرم کی بات کرتے وہاں فرماتے 90 او میرے سنے حبیب، میں کائنات کا رب تجھے کہتا ہوں تو خبر دے، کسے مولا؟ عبادی، میرے بندوں کو تو خبر دے۔ یا اللہ کیا کروں؟ توجہ، اے میرے نبی تو میرے بندوں کو تو میرے بندوں کو یہ خبر دے انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بخشنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں۔ یا اللہ یہ نبی کو کیوں کہتا ہے؟ ذرا خود کہہ دینا بھائی، دھیان رکھنا ہے آپ نے۔ یہاں بھی کافی دیر سے ماشاءاللہ یہ جو تھوڑے بہت ہمارا معاشرے کا ماحول کچھ ایسا ہو گیا کہ تھوڑا سا ہم دنیاوی ہمارا سٹیٹس اپ ہوتا ہے نا، تو ہم لوگوں کو یہ میلاد یہ چیزیں یہ ایک فضول رسم و رواج لگتے ہیں، یہ ہمیں رسم و رواج لگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی بس رواج ہی۔ خدا کا بندہ انسان اپنی عقل کی جتنی معراج پہ پہنچ جائے، اللہ کی قسم وہ پھر آگے اور سر اٹھا کے دیکھے گا مصطفیٰ کے قدموں کی خاک کی گرد، سر اٹھا کے فخر سے جیو کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو حضور کا امتی بنایا ہے۔ وہ نبی کے جس کی غلامی پہ اللہ کے نبی بھی ناز کرتے رہے اور ساری زندگی انبیاء دعا کرتے رہے، یا اللہ ہمیں اپنے محمد نبی کا امتی بنا دے۔ ہم مفت میں بن گئے، ہماری نہ ہنگ لگی نہ پھٹکڑی، نہ پیسہ لگا نہ تیلا،
نہ ہماری پیشی ہوئی، نہ ہم سے کوئی انٹرویو ہو، ہم مفت کے غلامان محمد کی لست و نسب میں شکر ادا کر اور اپنے اس باپ کو سلام کر جس باپ نے تیرے کانوں میں محمد عربی کا کلمہ ڈالا ہے. اس ماں کو دعا دے جس ماں نے تجھے گیتا میتا رام شام نہیں پڑھایا، جس ماں نے تجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا. اس ماں کو سلام کر، اس باپ کو سلام کر مفت میں، کیونکہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. جو سب سے بڑا رتبہ تھا، میٹرک کی سند لینی ہو تو جناب اللہ بچپن سے لے کے 10 سال تک رگڑا سکولوں میں، گرمیوں میں، سردیوں میں، اس کے بعد سند ملتی ہے. پھر جا کے کہیں نوکری کیا، نوکری آج کل ایم اے والے بھی پھرتے ہیں، لیکن میٹرک ہوتی ہے. اور جو سب سے بڑا ہمارا رتبہ ہے، جو سب سے بڑی ڈگری ہے حضور کی غلامی کی، ہمیں مفت میں ملی ہوئی ہے. اس لیے تو قدر نہیں ہے نا ہمیں. جس کا دل کرتے بوتھا اٹھا کے یم یم جو مرضی آتی ہے کرتا ہے، جس کا دل کرتا ہے میڈیا پہ بولتا ہے، جس کا دل کرتا ہے شروع ہو جاتا ہے دین کے بارے میں. قدر نہیں ہے. قدر پوچھنی ہے تو بلال سے پوچھ. قدر پوچھنی ہے تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ، حضرت زید بن دسنہ سے پوچھ. پوچھنی ہے تو حضرت سمیہ سے پوچھ. قدر پوچھنی ہے تو حضرت عمار یاسر سے پوچھ. قدر پوچھنی ہے تو ان رسول کے غلاموں سے پوچھ کہ جن کے جسموں کو اللہ اکبر ظلم و ستم کا تخت مشق بنایا جاتا رہا. جیسے جیسے اذیتیں، جیسے جیسے کوڑے پڑتے، اتنا پیار سے صدات بلند کر کے اس لیے تو رومی کشمیر تڑپ گیا تھا نا. کیا کہتے ہیں کہ قدر پھلاں دی اوے گریگ کی جانے مردے کامنے والی قدر پھلاں دی بل جانے اور صاف دماغ والی قدر نبی دا اے کی جان اور دنیا دار کمینے قدر نبی دا جاننے والے اور سو گئے بچ مدینے. ان کو قدر تھی میرے نبی کی شریعت کی. بات کو میں پھر کلوز کرنے لگا ہوں. جس طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ڈائریکٹ ہمیں نہیں کہہ سکتا تھا کہ اوے میں بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل محبوب تو کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. او گناہگارو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے آپ پہ ظلم کیا، میرے گناہگارو. وہ سمجھ نہیں آئی. پولیس نے آپ کا اگر اپنا رشتہ دار بھی پکڑا ہوا ہو نا اور اس کو لتر مار رہے ہو، آپ سمجھیں کہ یار کسی پٹھے کیسے پڑیا گیا، وہ پیاس دے رہے میرا ماما آنا نہیں، میں تو نہیں ساننا. ماما بھی چھوڑ دیتے، حتیٰ کہ ماں باپ بھی ایسے بندے سے تعلق توڑ دیتے ہیں. کہتے جی ساڑھا پتر ہی کوئی نہیں، آگ کے اس کی بدعمالیوں نافرمانیوں کی وجہ سے ہم اس کو آگ کرتے ہیں. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پر کائنات میں ایک ایسی ذات ہے جو گناہوں پہ گناہ دیکھ کے بھی کہتی ہے یا عبادی میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم. نیکوکارو نہیں، آجیو نمازیو پرہیزگارو او پیرو فقیرو نا، الذین اسرفوا علی انفسہم، اور جنہوں نے گناہ کر 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 کے اپنے آپ کو ظلم کے گڑھوں میں ڈال دیا ہے، اپنے آپ کو تباہ کر دیا ہے. ماں نے چھوڑ دیا، باپ نے چھوڑ دیا، بھائی نے چھوڑ دیا، دنیا والے تمہیں منہ نہیں لگاتے، پر میں کائنات کا رب کہتا ہوں او میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ہے نا یار، کائنات میں ایک ذات تو ایسی ہے جو ہزار عیب دیکھ کے بھی یہ نہیں کہتی جا تیرا میرے سے کوئی رشتہ نہیں، وہ پھر بھی کہتے تو میرا ہی ہے، آ جا. اب یہاں رحمت الہیہ کا اعلان ہو رہا ہے، رحمت سے مایوسی کی بھی ممانعت ہو رہی ہے، لیکن بیچ میں لایا قل
یار یہ جملہ امید گفتگو کمپلیٹ. کل محبوب تو کہ یا اللہ خود کہہ دینا ہو میرے بندو. پوری جگہ جہاں بھی رب نے عدل کی بات کی ہے کسی جگہ نبی بیچ میں نہیں لایا, پر رحمت اور فضل کی بات کی بیچ میں نبی کو انٹر کیا. کل تو کہ 90 تو خبر دے, تو بول. یا اللہ جیسے باقی باتیں خود ڈائریکٹ ان کو کہہ رہا ہے, اسی طرح رحمت اور فضل کی بات بھی ڈائریکٹ کر دینا. کہا نا, میں ان رحمت اور فضل کے متلاشیوں کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ موسیٰ کی امت کا خدا اور ہے, تمہارا خدا اور ہے, صالح اور قوم عاد و سمود کا خدا اور ہے, تمہارا خدا اور ہے. میں ہی وہ ہوں جس نے آسمان سے پتھر برسائے, میں ہی وہ ہوں جس نے الٹ پلٹ کے زمین کو رکھا, میں ہی وہ ہوں جس نے قوم شعیب و صالح کی قوموں کو میں نے تباہ و برباد کیا. میں تمہارا خدا بھی ہوں, پر بیچ میں نبی کو ڈال کے رحمت کی لوریاں دے رہا ہوں تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے یہ رحمت اور فضل محض بندگی کی وجہ سے نہیں ہے, تم پہ میرا کرم اور رحمت اس لیے تم میرے محمد کے غلام بن گئے, تو میرے محبوب کی امتی بنے ہو اس لیے تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھولے. تو لیجئے ان رحمت والوں میں ہم بھی تو ہیں نا جی. ہاں جتنے گناہگار ہیں, ہاں اچھے ہیں یا بھلے ہیں, پر تیرے ہی تو قدموں پہ بھلے ہیں. ہم اچھے ہیں برے ہیں جیسے ہی ہیں یار, ہیں تو حضور کے غلام ہیں نا. اس لیے میں اپنے سننے والوں کو کہا کرتا ہوں گناہ ہمارے اپنی جگہ یار وہ ہیں, ہمیں اعتراف ہے, پر خدا کی قسم ایسے یہ سر جھکا کے لگڑ بن کے نہ چل, اے مست ہو کے چلا کر, ہم جیسے بھی ہیں حضور کے ہیں نا یار, حضور کے ہیں, حضور کی امتی ہیں ہم. چونکہ حضور کے تھے اس لیے اللہ نے ہمارے لیے پھر کئی طرف سے نا, جیسے میں نے بتایا نا کہ گننا چھوڑ کے تولنے والا معاملہ رکھا, اسی طرح رب تعالیٰ نے کہا جاؤ میرے محبوب کے یارو, میرا نبی تمہارے لیے روتا رہا, عرشوں پہ آ کے روتا رہا, فرشوں پہ غاروں میں جا کے روتا رہا, راتوں کے جاگ کے روتا رہا, پاؤں سوج گئے, میں کہتا رہا بس کر, وہ کہتا رہا نا جب تک بندے نہیں بخشے گا, یا اللہ اپنے امتی میرے نہیں بخشے گا میں بس نہیں کروں گا. پھر رب نے کہہ دیا نا میرے محبوبہ, ہاں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, وہ تیرے صدقے تیرے اگلوں کو بھی بخشوں گا یارا, تیرے پچھلوں کو بھی بخشوں گا. اب وعدے کیے نا, وعدے ہوئے نا, دو یاروں میں دو محبوبوں میں ہیں, وعدے ہوئے ہیں تیرے اگلے بھی بخشے جائیں گے, تیرے پچھلے بھی پر بخشے کیسے جائیں گے. ہاں کہا میرے محبوب زندگی میں انہوں نے اعمال کیے وہاں تو رحمت والا معاملہ رکھوں گا, اور اگر ادھر سے جان چھوٹ گئی مطلب گناہ کرتے ہوئے چلے گئے محبوب بھوا باندھ نہیں کروں گا. کلمے پہ مر گئے, منکر نہ مرے, بد عقیدہ نہ مرے. یہ کئی لوگ کہتے ہیں او جی عقیدے کا کیا سوال ہو, عقیدے کا ہی تو اصل مسئلہ ہے, اس لیے ہر چیز میں کمپرومائز کر لو, لیکن عقیدے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, عقیدہ ہی تو بنیادی چیز ہے. محبوب اگر تیرے محبت والے عقیدے پہ مر گیا, تیرا ہو کے مر گیا, تیرا امتی ہو کے مرا, محبوبہ رحمت کا دروازہ تو بند نہیں کروں گا. یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا اپنی امت میں اعلان کر دے جس بندے کا جنازہ 40 بندوں نے پڑھا اس کو بخش دوں گا. یار حیران ہیں آپ, یار حیران ہو جائیں. گناہ میں نے کیے, میں پڑا ہوں چرپائی پہ, ہاتھ پاؤں میرے پھولے ہوئے, خاموش, کچھ ہل چل نہیں ہے, اب خود تو کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن رحمت اس کی دیکھ. فرمایا پچھلے جو 40 ہیں نا وہ کہتے ہیں یا اللہ اسے بخش تو بخش دوں گا. یہاں مولویوں کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے, ساری زندگی گناہ کرتا رہے, وہ صرف ایک دعا سے بخشا جائے. وہ بھائی ایک کیس تیرا نہیں ہے. او یاسر بھائی, آپ کے ایک بندے نے 10,000 روپے دینے اور ایک بندے نے 10 لاکھ دینے, آپ 10,000 والے کو سرے بازار چوک میں کھڑے کر کے نکال بھی میرے پیسے نکال, اور 10 لاکھ والے کو کہتے ہو ہاں اور جا یار معاف کیتے, تو 10,000 لکھ لو کہ تمہیں کہہ سکتے کہ جی مکی تو 10,000 نہیں چھوڑتے, اس کی 10 لاکھ ہو بھئی میرے پیسے میں چاہاں لیواں چاہاں چھڑا. مولوی صاحب یہ رب کا مسئلہ ہے, وہ چاہے بخشے چاہے چھوڑے, ہمارا پیٹ کیوں خراب ہو رہا ہے صاحب؟ ہم نے ویسے ہی قوم کو ڈرایا ہوئے, ہم نے قوم کو جناب ہم کہتے ہیں وہ نہیں وہ خدا کے بندے, خدا کو بندے کا مسئلہ ہے. محبوب اگر 40 بندے, کتنا جی؟ ایک روایت میں آتا ہے 100 بندہ. اب یہاں تو ان غریبوں کا تو دل دہل گیا نا کہ جن کے لیے کیا پتا کوئی 40 بھی نہ ہو.
کئی تو وہ ہے نا جن کے جنازہ پڑھنے والا ہی کوئی نہیں، کوئی کس ویرانے میں روح نکل گئی، کس جگہ ویرانے میں گیا، لاپتہ ہو گیا، جنازے والے کوئی نہیں، کہاں محبوبہ جن کا کوئی نہیں، ان کا تو ہے نا، جا بس ان کے لیے قانون بنا دیتا ہوں، اور جس کے لیے ادھر میں اور تو ایک رشتے میں جڑے ہوئے ہیں امریکہ والے مسلمان کے ساتھ، ایک لڑی میں جڑ گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کا دنیا کے کسی کونے میں کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، تو ادھر ہاتھ اٹھا اور ہاتھ اٹھا کے کہے یا اللہ جو کچھ پڑے اس کا ثواب تمام مومنین مومنات کو بخشتا ہوں، تو ادھر سے ایسے کرے گا نا، وہ امریکہ والے کی قبر میں خود بخود نور اتر جائے گا۔ کیوں؟ یہ میرے محبوب کا امتی ہے، محبت کا رشتہ جو قائم ہے، ہاں، اور جس کے لیے رحمت کا دروازہ اس نے بند نہیں کیا، میں اور آپ کو نے بند کریں، تو صاحب یہ کل ہو، جمعرات ہو، یہ 40واں ہو، یہ 10واں ہو، یہ 20واں ہو، یہ اسی رحمت کا ایک انداز ہے۔ اکیلے بھی دعا کر سکتے تھے یاسر صاحب اپنے چچا حضور کے لیے، ان کے بھائی مجید صاحب کے بھائی کر سکتے تھے، بیٹھ کے بیٹے کر سکتے تھے، آپ سب کو کیوں بلایا؟ یہ کوئی ڈیش ڈرامہ نہیں دکھانا ہوتا، اور خدا کا واسطہ ان 40واں کو سیاسی اجتماع نہ بنایا جائے، ایک جنازے ہی تو ہیں یار جو مخلص ہمارے پاس رہ گئے، باقی تو ہر چیز میں ملاوٹ آ گئی، ہر چیز میں سیاست نے اپنا ڈیرا ڈالا ہے۔ خدا کا بندہ کم از کم 40ویں میں میرے استاد گرامی فرمایا کرتے ہیں، ان 40ویں میں کھانا پکاتے ہو غریبوں کو زیادہ بلایا کرو، صدقات و خیرات کرو تو غریبوں میں کرو، تھوڑا خرچہ کر دو، ایک دے کم پکا دو، اتنا اگر کسی بیوہ کے گھر میں کھانا نہیں ہے مہینے کا راشن لے جاؤ، اگر کوئی یتیم بچہ ہے اس بچے کے تعلیم کے اخراجات اٹھا لو، یہ سب سے بڑا ثواب کا کام ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہم دیگیں اور حلوے پکائیں گے تب جناب مولوی صاحب کو جمعرات کے دن جا کے انڈا پراٹھا دیں گے تو وہ بخشا جائے گا، او پاپا نہیں، اللہ دیگیں دیکھ کے نہیں عطا کرتا، اللہ تو دل کے خلوص دیکھتا ہے۔ تو آج کی یہ تقریب دعائیہ تقریب ہے، کوئی آدمی اپنے آپ کو کٹیا نہ سمجھے کہ میرے اندر کچھ نہیں، ہم سب کے اندر بہت کچھ ہے، جے میں بیکھا عملہ واللے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں بیکھا تیری رحمت واللے واللے واللے، سانو کی گل ایسی تھے بے کہ جناب عملوں کو، ہم تو کہتے ہیں یا اللہ تیرے ہیں، تیرے محبوب کی امتی ہیں، اور میرے نبی کی حدیث سے مستفاد ایک جملہ ہے، ویسے تو رب کی مرضی ہے کہ دعا قبول کرے، مرضی ہے تو قبول نہ کرے، پر ایک دعا ایسی ہے رب قبول اس کو چھوڑتا ہی نہیں ہے، ایک دعا ایسی ہے جس کو رب قبولیت کے بغیر چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ پتہ ہے وہ دعا کون سی ہے؟ آج سارے اتنا زور سے سبحان اللہ کہو نا کہ طبیعتیں خوش ہو جائیں، وہ دعا کون سی ہے؟ فرمایا وہ دعا جو زندہ مومن مردہ مومن کے لیے کرتا ہے، وہ رد ہوتی نہیں ہے۔ ہم تو مائل وکر میں کوئی سائل ہی نہیں، راہ بتلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، ہم تو بھولے بسرے لوگ ہیں، ہم تو اپنی موجوں میں رب کی طرف تو رحمت آوازیں دے رہی ہے نا، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہاں تو ہم آج اللہ کے دربار میں ایک ہی سوال کریں گے، دعا ہوگی، باقی محفل ہوگی۔ میں ایڈوانس آپ سے چونکہ میں اپنے ٹائم سے 15-20 منٹ لیٹ ہو چکا ہوں تو میں اجازت چاہوں گا، میری گفتگو کمپلیٹ ہو گئی، میرے ساتھ مل کے ہم اللہ کے دربار میں ایک صدا بلند کرتے ہیں، آپ بھی کیجئے۔ او میرے پیارے رب کائنات، ہم گناہ گاروں کو تیری مہربانی چاہیے، ہم گناہ گاروں کو تیری مہربانی چاہیے، ہم گناہ گاروں کو تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، تیری رحمت کا پانی چاہیے۔